العلوم فکر و نظر کا امام ہے، راز آشنائے اسوہ خیر الانام ہے، بیت العلوم فکر و نظر کا امام ہے۔ شہر میں جیسے طالب علم کا نام بولوں فوراً آ کر اپنا انعام لے کر سوم با والے اٹھا کے دیں گے، ادھر ادھر نہ ہو، پہلی پوزیشن والوں کو پہلی پوزیشن والا ایوارڈ دیں گے اور توجہ سے دیں گے۔ درجہ فارسی میں پچھلے سال درجہ فارسی میں اول پہلی پوزیشن لانے والے محمد اسعد کھنڈواری، بہت ہی لائق تعریف ہے۔ محمد اسعد کھنڈواری آ کر اپنا انعام لیں۔ اور عربی اول محمد عمیر سیدھا، محمد عمیر سیدھا آ جائیں۔ عربی دوم میں محمد ارمغان جگدیش پور، یہ تمام وہ طلبہ ہیں جو اپنی اپنی جماعتوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں۔ پہلی پوزیشن والا ایوارڈ اٹھائیں۔ محمد ارمغان جگدیش پور، عربی سوم میں سہیل احمد کشی نگر آ جائیں، آ جائیں۔ جو پوزیشن والے ہیں ایوارڈ لینے والے ہیں وہ طلبہ پہلے سے آگے آ جائیں تاکہ بلانے کے بعد دیر نہ ہو، تاخیر نہ ہو۔ سہیل احمد کشی نگر، عربی چہارم میں حسین احمد چماما، یہ فی الحال دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنا انعام لیں۔ ایسے ہی عربی پنجاب میں مزمل عمران ککراٹا، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، یہ بھی دارالعلوم میں اس وقت ان کی طرف سے دیں گے۔ محمد وامر ککراٹا، جلدی آ جائیں۔ عربی ششن اشتیاق احمد، یہ بھی دارالعلوم میں، ان کی طرف سے محمد سلیم چمپارن، آئیں اور اپنا ایوارڈ لے جائیں۔ دور حدیث شریف محمد اسجد جمال چھاؤں، جلدی آ جائیں۔ شعبہ افتاء میں پوزیشن لانے والے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد زکریا سیوان، یہ فی الحال موجود نہیں ہے، ان کے بھائی ہیں محمد یحییٰ سیوان، جلدی آ جائیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ ہیں درجہ فارسی میں اجود جمال چھاؤں، اجود جمال چھاؤں۔ محمد عظیم لناری، دو طالب علم ہیں درجہ فارسی میں، دو طالب علم ہیں، دو پوزیشن لانے والے۔ عربی اول میں محمد اویس جگدیش پور، محمد اویس جگدیش پور، عربی دوم میں ابو ہریرہ پھولپور، عربی سوم محمد عمر جوگا آج عربی چہارم میں محمد بلال کھنڈواری، آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ عربی پنجم میں محمد فرحان سلطان پور، عربی ششم میں محمد ریاض مہاراج گنج، یہ بھی موجود نہیں ہے دارالعلوم میں، ان کی طرف سے آ رہے ہیں محمد زبیر، محمد زبیر کشی نگر، آئیں اور ریاض مہاراج گنجی کا انعام لیں۔ دور حدیث شریف میں محمد رافع سلائمی، ماشاءاللہ یہ خود بخود آئے ہیں، ان کی مدرسے سے محبت کی بات ہے، حضرت ناظم اعلیٰ صاحب رحمۃ برکاتہ سے ان سے تعلق کی بات ہے۔ محمد رافع، شعبہ افتاء میں محمد لقمان، فی الحال یہ موجود نہیں۔ درجہ فارسی میں عربی سوم حاصل کرنے والے زاہد انور چمپارن، عبد الحمید محمود آباد، عبد الحمید محمود آباد آ جائیں، دو پوزیشن سوم والے آ جائیں۔ زاہد انور چمپارن کی طرف سے قمر عالم چمپارن آ جائیں۔ اور ایسے ہی سوم پوزیشن عربی اول میں لانے والے معاذ ارمانی مخدوم پور، عربی دوم میں محمد راہیل بہترا، عربی سوم محمد یحییٰ سیوان، پہلے اپنے بھائی کا لینے آئے تھے، خود اپنا حاصل کرنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عربی چہارم میں محمد حامد بستی، عربی پنجم حبیب اللہ بیگوسرائے، عربی ششم میں تیسری پوزیشن لانے والے تھے محمد ارسلان حمید پور، ان کی عالمی موجودگی میں محمود احمد حمید پور آ جائیں، محمود احمد حمید پور جلدی آ جائیں۔ شعبہ افتاء میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد ریاض ہردوئی، محمد ریاض ہردوئی کی طرف سے آ رہے محمد طلحہ سیوان،
جلدی آ جائے خلاص ایمان. ایک بات اور میں بتا دوں، جتنے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، محمد مقیم چمپارن اور حدیث شریف میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے. آگے ممتاز طلبہ کو ایوارڈ دینا ہے. جو پوزیشن لانے والے ہیں، خاص طور پر پہلی پوزیشن لانے والے، ان میں جو پورے شعبے عربی فارسی میں جو ممتاز طالب علم ہیں، ان کو الگ سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ممتاز اول، ممتاز دو، ممتاز سون کے عنوان سے یہ انعام اور یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آ جائے. محمد اسعد کھنڈواری ماشاءاللہ ممتاز، سب سے ممتاز اول. سہیل احمد کشی نگر ممتاز دو. محمد عمیر سیدھا یہ سون. دعا پڑھا کریں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جب بھی انعام پائیں دعا دیں. 100% عادل رہنے والے طلبہ، یہ بہت بڑا عنوان ہے. ہمارے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں، تقریباً 9 طالب علم ہیں جو پورے سال ایک بھی عادت نہیں کی. بڑے مبارک ہیں یہ طلبہ اور بڑی محنتیں ان کی شامل ہیں. اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وحید اللہ سنت کبیر نگر ماشاءاللہ 100% عادل. عبد الکریم چمپارن، عطی اللہ چمپارن. زاہد انور کی طرف سے آ رہے ہیں قمر عالم. محمد عیسیٰ چمپارن آ جائیں. محمد عیسیٰ چمپارن. محمد عظیم رناری. سیف الدین چھاؤں آ جائیں. سیف الدین چھاؤں. عبد الحسیب لکھیم پور. ان کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. عبد الحسیب کا 6 سال سے مکمل عادل ہے، ایک بھی عادل نہیں. وہ آ رہے ہیں عبد الحسیب ماشاءاللہ. محمد معاذ پھولپور عربی سوم علی، یہ بھی 100% عادل ہے. بڑے لائق تحسین ہیں. حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اس مجلس کے اختتام پر کچھ نصیحتوں سے نوازے اور دعا فرما دیں. سب سے زیادہ تو مبارکباد کے قابل وہی ہے جو 6 سال سے لگاتار ماشاء اللہ تعلیم کے دور میں طلبہ میں آج کے لیے بیماری غیر حاضری بچنا چاہیے. اور مدرسے کا جو بھی نظام ہو، جو بھی ترتیب بنے، اس ترتیب پر عمل کرنا چاہیے. آپ کی سہولت کے لیے ہی سب چیزیں بنائی جاتی ہیں. انعامات بھی آپ کے حوصلہ کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں اس لیے ہوتی ہے. تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے مدرسے میں آپ کے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. بار بار باتیں آپ لائی جاتی ہیں، پھر بھی اس کی طرف سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. بالخصوص نماز میں، نماز کے لیے بار بار کہا جاتا ہے اذان ہوتے ہی مسجد جائیں کریں. لیکن جو شعبہ عربی کے بچوں کی جگہ ہیں، آپ اپنی جگہوں پر پہنچ نہیں پاتے. ایسے ہی میں نے آپ کو 2-3 روز پہلے ہی منع کیا، جیسے بات بازار میں جاؤ، کیونکہ ابھی تک وہ چیزیں جاری ہیں. اولاً یہ بات سمجھی جائے، جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ آپ کے حق میں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. جب آپ اس کو اپنے لیے زیادہ اچھی بات سمجھیے گا، اپنے فائدے کی بات سمجھیے گا، تو اس پہ عمل کرنا آسان ہوگا. اور اگر یہ لگے گا نہیں ناظرین صاحب آئے ہوئے تو سوچے بڑے دن ہو گئے، ملاقات ہوئے، ایک مرتبہ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے، اور یوں ہی کبھی کبھی بیماری ہوتی ہے بولی دیکھیں، تب تو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جب ہوگا جب آپ بات سنیں اور اس پر پھر بڑی ہی سختی کے ساتھ عمل کریں، جم کر ڈٹ کر اس پہ عمل کریں. پھر آپ دیکھیں گے چند سالہ جو یہاں اپنی زندگی گزرتی ہے، 7 سال 8 سال 10 سال شعبہ علم میں ہے، ہو کے آگے 15 سال، تو پھر اسی ترتیب پر آپ کی بقیہ زندگی بھی گزرتی ہے. آپ یہاں سفر
اول سب میں نماز پڑھنے والی آپ کی اگر عادت بن گئی تو آپ پوری زندگی پھر اول سب میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ کو اگر یہاں پر معافی کا جذبہ پیدا ہو گیا، آپ کے اندر درگزر کا جذبہ پیدا ہو گیا، عفو کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو یہ پھر آپ کی پوری زندگی کام آنے والی چیز۔ یہ آپ اندر ٹریننگ ہے، زیر تربیت ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو آپ اپنے اندر داخل کر لے جائیے گا بھائی، تو آپ جہاں رہیے گا وہاں بہت آرام سے اطمینان سے رہیے، اور اگر یہ چیزیں داخل نہیں ہوئی تو آپ پریشانی کا شکار رہیں گے۔ ہر جگہ جو با اخلاق ہوتا ہے ہر جگہ خوشحال ہوتا ہے، جو پابند ہوتا ہے اسے زیادہ بہت بتانے کی ضرورت نہیں، جو اپنے قابلین کی زندگی بنے کہ ان کی زندگی میں شریعت رچی اور بسی تھی۔ جیسے ابھی حضرت مولانا محبوب صاحب بانی مدرسہ شاہ غنی صاحب نور اللہ کے سلسلے میں بات سنائی آپ کو، تو ہم نہیں بن سکتے ایسے، ہم ایسے نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں ان کی طرح شریعت پر عمل ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کی طرح ہم اللہ کی تسبیح و تحمید کر سکتے ہیں، ان کی طرح تقویٰ ان کی جیسے طہارت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ کرنے کا جذبہ ہو۔ پھر چلتے چلتے راہ میں کچھ رکاوٹیں آئیں اگر تو اس سے کچھ چھوٹا نہ ہو، لیکن وقت پہ پہنچ جائیں۔ آج کا مسئلہ ہے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے آپ کا فوراً اس میں ایک وہ آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، مولوی صاحب نے مجھ کو مسجد میں ڈانٹ دیا، مولوی صاحب نے مجھ کو مجمع میں ڈانٹ دیا، مولوی صاحب نے مجھے یوں کہہ دیا۔ نہیں بھائی، یہ کہاں آپ کے اندر شکایت ہونی چاہیے؟ جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کر دیتے ہیں، ڈاکٹر نے انجیکشن ایک دم سے لگا دیا، ارے آپ کا وہ مسئلہ ہے، آپ کی صحت کا خیال کرنے والا۔ ایسے ہی یہ آپ کی روحانی بیماریوں پر نگاہ رکھنے والا ہے، جو آپ کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو فکر ہو رہی کہ مجلس میں ڈانٹ دیا، مسجد میں کھڑا کرا دیا، نائب ناظم صاحب نے مجھے یوں ڈانٹ دیا۔ نہیں بھائی، وہ آپ کے مسئلے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بن جائیے گا تو پھر آپ کے اپنے کمالات ہیں، آپ آگے بڑھیے گا تو لوگوں کو فیض نہیں پہنچے گا، فیض پہنچے گا۔ اور آپ یوں ہی اپنی زندگی گزار دیجیے گا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اوقات کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے اوقات کی قدر نہیں کر رہے، اگر ہم اپنے اوقات کی قدر کرتے تو ہمیں ہر چیز وقت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کو کبھی لگے تو آدھا ذہن آپ کو کہاں ہے، بدبت میں چلا گیا، کوئی نماز پڑھنا ہے، نماز کی چھلانگ لگانی ہے، لیکن یہ سمجھ لو بھائی تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو زبان تعلیمی میں بھی حاصل کی جا سکتی، جوانی میں بھی حاصل کی جا سکتی، نوبت کے بعد بھی حاصل ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ متقی و پرہیزگار نیک و صالح بڑھاپے کے آخری پڑاؤ میں جو پڑھیں گے ہم تب نماز، تلاوت، عبادت، خشوع، تقویٰ، طہارت، یہ نا آپ اس وقت بھی اپنے اندر یہ کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کمال پیدا ہو گیا تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ اپنی ذات سے بھی آپ انصاف کرنے والے ہو جائیں گے، بقیہ اور دیگر لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں بنے تو اولاً تو اپنے ساتھ نا انصافی کریں گے، ثانیاً جو آپ کے ارد ہیں انہیں بھی تکلیف کہیں نہ کہیں پہنچائیں گے، اور ثالثاً یہ بات ہوئی کہ آپ کے اوپر جو ایک لیبل لگا عالم ہونے کا، حافظ ہونے کا، لوگوں کو ان سے آپ عزت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مختصر سی بات ہے، سوچو آپ اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھو۔ جب کوئی بات ہو تو پھر یہ اولی مرحلے میں آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نفع والی یہی بات ہے۔ خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ سکھایا جاتا ہے، اسے کبھی ذہن اس کا نہیں دوڑتا کہ یہ بات بھی اچھی ہوتی، یہ بات بھی اچھی ہوتی۔ ایسے ہی جو درسگاہ میں ہوں، سوالات ہوں تو آپ سوالات پوچھیں، علمی سوالات میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لیکن تربیت کی جو مراحل ہے اس میں کچھ نہیں، جو بات ہے وہی سب سے اچھی آپ کی، جو بات تجویز کی جا رہی یہ نماز کے لیے یہ ہونا چاہیے، درسگاہ میں کمرے میں ایسے رہنا چاہیے، جو بھی باتیں آپ کو بتائی جائے وہ آپ کے لیے سب سے اچھی۔ یا الہ العالمین تب علینا اجمعین رب اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین۔ اے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے
اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اللہ جو طلبہ آئے ہوئے ہیں ان سب کو اپنے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے یہاں رہنے پر اللہ سب کو اپنا تعلق، اپنی خاص نسبت اللہ سب بچوں کو عطا فرما۔ اللہ مدرسے میں جو بھی کام ہو رہے ہیں سب میں آسانی کا معاملہ فرما، غیب سے تمام کاموں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ اساتذہ کرام کو بھی اللہ اپنے شایان شان